محترم حضرات، عزیز ساتھیوں، علماء کرام اور میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں فارغ ہونے والے طلباء اور فارغ ہونے والی طالبات اور ان کے پیرنٹس اور ان کے رشتہ داروں کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری ہماری محنتوں کے بعد اور اتنے سالوں کے بعد ہم کو یہ دن دکھایا، اس پر اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اب آپ جو ہیں وہ لوگ آپ کو عالم کہیں گے اور لوگ آپ کو آپا کہیں گے۔ آج کے بعد آپ کی جو لائف اسٹائل ہے اب اس کی حالت چینج ہو گئی۔ آپ کی حالت اور آپ کی رسپانسبلٹی اب پہلے سے زیادہ اب الگ ہو گئی۔ لوگ آپ کو عالم کہیں گے، آپ کو آپا کہیں گے، جس کی وجہ سے ہماری لائف اسٹائل اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ادارہ، لیکن ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ اور منتظمین حضرات ان کا نام روشن ہو۔ ایسا کام ہرگز نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بدنامی ہو۔ کہ ہماری لائف اسٹائل اس طرح ہونی چاہیے۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ تو ہم واقعہ سنتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ جاننا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ اس کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ایک شخص نے دوسرے شخص کو یہ کہا کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو جا رہے ہیں وہ پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو یہ بات کہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا کہ یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں اور میرے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ایسی نہیں تھی، اگرچہ وہ عبادت کرتے تھے اور مسائل کا استنباط کرتے تھے، لیکن پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک پوری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی لوگ ہمارے بارے میں عالم اور ہم کو مولوی کہیں گے اور ہم کو آپا کہیں گے، تو ہم کو اور ہماری لائف اسٹائل اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عالم جو ہے اس کی 2 قسم ہیں، عالم ربانی اور ایک ہے عالم سوء۔ دین کے بدلے میں، علم کے بدلے میں وہ دنیا حاصل کرتے وہ علماء سوء۔
پہلے زمانے کے اندر صرف عالم ربانی ہوتے تھے، عالم سو نہیں ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ٹائم دور ہوتا چلا گیا، اس طریقے ایسے ایسے دنیا کے اندر بے برکتی ختم ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ٹمورو یسٹرڈے سے برا ہوتا ہے۔ کیوں کہ جو ٹمورو آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا فار ہو جائے گا، جیسے جیسے دوری چلی جائے گی اس طریقے پر بے برکتیں آئے گی۔ تو حضرت تو پہلے زمانے کے اندر عالم ربانی ہی تھے، بس عالم سو نہیں تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ایسے ایسے علماء سو کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، آج سے 50 اور 60 سال پہلے حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اب ہمارے مدارس سے بھی علماء سو پیدا ہونے لگے۔ وہ اکثر فرمایا، معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کوئی بھی عالم سو نہیں ہوتے تھے، عالم ربانی ہوتے تھے۔ عالم ربانی کا مطلب وہی انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہاں علماء سے مراد علماء ربانی جس کو فقیہ فی الدین کہا جاتا ہے۔ تو اب جو حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس اور ہمارے ادارے کے اندر بھی اب علماء سو پیدا ہونے لگے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم کو عالم ربانی میں شامل فرما اور ہم کو عالم سو سے حفاظت فرما۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جماعت کے اندر، تمہارے لوگوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ یہاں پر ہم غور کریں گے، ہم تھنک کریں گے تو جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ صرف علم کافی نہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیتعلموا نہیں فرمایا، لیتعلموا فی الدین نہیں فرمایا، بلکہ لیتفقہوا فرمایا کہ صرف علم اور نالج جو ہے وہ انف نہیں ہے۔ علم اور نالج ہو تو غیر مسلم، کافر، یہود اور عیسائی وغیرہ اور بھی زیادہ جانتے ہیں، وہ علم یعنی نالج سب جانتے ہیں۔ تو یہ علم یہاں پر لیتعلموا فی الدین نہیں فرمایا، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ فقہ فی الدین لیتفقہوا فی الدین فرمایا۔ اور یہاں حضرات مفسرون یہ فرماتے ہیں کہ لیفقہوا بھی نہیں فرمایا، فقہ یفقہ کے معنی بھی دین میں سمجھ حاصل کرنا، تو ثلاثی مجرد سے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ یہاں پر باب تفعول سے فرمایا لیتفقہوا فی الدین۔ تو باب تفعیل اور باب تفعول ہمارے طلبہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر باب تفعیل اور باب تفعول، اس کے اندر محنت، مشقت اور ہارڈ ورک یہ اس کے اندر جانا جاتا ہے۔ تو لیتفقہوا فی الدین کا مطلب کہ دین کے اندر محنت، مشقت اور ہارڈ ورک کی حالت کے اندر تم سمجھ بوجھ حاصل کرو، سمجھو فقہ فی الدین کا مطلب۔ اب فقہ فی الدین، فقیہ فی الدین، اس کے بارے میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو فقیہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح، اپنی کتاب مرقات کتاب العلم کے اندر یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرۃ البصیر بامر دینہ المداوم بعبادۃ ربہ۔ یہ 4 باتیں بیان فرمائی کہ فقیہ فی الدین کی سب سے پہلی علامت اور سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی سائن یہ ہے کہ الراغب فی الدنیا، الزاہد فی الدنیا، الزاہد فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر اس کو بے رغبتی ہو، دنیا کے اندر جو ہے اس کی وہ انٹینشن نہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو۔ زہد فی الدنیا کا مطلب یہی کہ دنیا کی محبت دل کے اندر نہ ہو۔ دنیا کمانا یہ کوئی برا نہیں، بلکہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال طریقے سے دنیا کمانا، یہ جس طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا کتنا ثواب ہوتا ہے، اتنا ہی ثواب ہم کو حلال طریقے پر دنیا کمانے کی وجہ سے ہوگا۔
تو دنیا کمانا برا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا سے زہد یعنی بے رغبتی ہو۔ نمبر 2 فرمایا کہ الراغب فی الآخرۃ، کہ آخرت کے اندر رغبت کرنے والا ہو، یعنی فقیہ فی الدین، عالم ربانی، اور جس کو جو ہے عالم ربانی کہا جاتا ہے، فقیہ فی الدین کہا جاتا ہے، وارث نبی کہا جاتا ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو وارث نبی، اس کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ الزاہد فی الدنیا۔ دوسری علامت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الراغب فی الآخرہ، آخرت کی رغبت ہو، یعنی ہر وقت فقیہ فی الدین اور عالم ربانی وارث نبی جو ہے اس کی عادت ہو کہ میں کون سا ایسا کام کر لوں کہ جس کی وجہ سے میری آخرت سنور جائے۔ اگر میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر میں 2 بات کسی شخص کو میں سکھلا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرا مقام ہو جائے۔ ہر وقت، بلکہ دنیاوی کام کے اندر بھی اس کا مقصد آخرت کے اندر ثواب حاصل کرنا۔ الراغب فی الآخرہ۔ نمبر 3 فرمایا البصیر بامر دینہ، کہ اپنے دین کے معاملے کے اندر اس کو بصیرت ہو۔ بصیرت کا مطلب کہ اس کو اپنے علم کے اندر مضبوطی، پختگی، اسٹرانگلی یہ اس کو حاصل ہو، یعنی اس کو معلوم ہو کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سب کے سب معلوم ہو، تاکہ اس طریقے پر وہ اپنی لائف اسٹائل کرے۔ اگر ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حرام چیز کیا ہے اور حلال چیز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو البصیر بامر دینہ۔ اس کے بعد اخیر کے اندر فرمایا کہ المداوم علی عبادت ربہ، کہ ظاہری بات ہے کہ جو شخص جو ہے الزاہد فی الدنیا ہوگا، الراغب فی الآخرۃ ہوگا، اور ساتھ ساتھ البصیر بامر دینہ بھی ہوگا، تو اب آٹومیٹک وہ المداومۃ علی عبادت ربہ بھی ہوگا، یعنی اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی عبادت کرے گا اس کے اندر مداومت یعنی ہمیشگی، کنٹینیوس ہوگی۔ اب وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اس کو نقصان ہو، بلکہ وہ جو بھی عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ ہمیشہ ہمیش کے اعتبار سے کرے گا، اور وہ اپنے دین کے معاملے میں گنجائش، جس کو کہا جاتا ہے رخصت اور گنجائش، کو طلب نہیں کرے گا۔ جو ہے ہم آج کل یہ بھی ایک جو ہے کمزوری ہو گئی کہ علم کو تو سیکھنا چاہیے عمل کے لیے، لیکن آج کل جو ہے لوگوں کو، اکثر لوگ جو علماء سو ہی کہا جاتا ہے، وہ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون سے عمل کے اندر گنجائش ہے، کون سے عمل کے اندر رخصت ہے۔ ایسا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر ہے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے بہت بڑے خلیفہ میں سے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مستحب جو ہے ایک پسندیدہ عمل ہے، تو ہر مستحب عمل وہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہر مستحب عمل جو ہے وہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستحب عمل جو ہے ایک پسندیدہ چیز ہے، اور مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ چیز ہے، لہذا مکروہ تنزیہی وہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑا ہے، سنت غیر موقدہ۔ جیسے مثال کے طور پر عصر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت، وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو سنت غیر موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑا ہے، اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم سنت غیر موقدہ کو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑا اور ہم کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی کبھی یہ پڑھتے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو بھی سنت غیر موقدہ ہو اس کو بھی ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر ہم سمجھتے ہیں کہ چلو مکروہ تنزیہی ہے، تو مکروہ تنزیہی ہے، چلو اس کو کر لو۔
تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مکروہ تنزیز مکروہ ناپسندیدہ چیز، اور ہر ناپسندیدہ چیز چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے المداومۃ علی عبادت ربہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جب عالم ہو جائے گا، فقیہ فی الدین ہو جائے گا، عالم ربانی ہو جائے گا، وارث نبی ہوگا، تو اب جو ہے وہ ہر مستحب کو بھی جو ہے مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے گا. تو اب جو ہے کہ ہمارے لیے، یعنی اب ہماری لائف اسٹائل آج کے بعد چونکہ چینج ہو جائے گی، تو اب ہمارے لیے اور بلکہ سب کے سب سننے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کچھ کام ہم کر لیں. سب سے پہلے تو ہم جو ہے کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ جو ہے یہ ہم کنیکشن کریں، کسی بھی شیخ کے ساتھ ہم مراجعات کریں. سب سے پہلی بات ان کے ساتھ جو ہے کنیکشن رکھیں، اور جو بھی ہمارے شیخ اور انہوں نے جو بھی ہم کو معمولات بتائے اس کے اوپر عمل کریں. نمبر 2، نماز با جماعت کا اہتمام کریں. ہماری عورتیں جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اول وقت کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. نمبر 3، خلوت کا اہتمام کریں، یعنی پوری 24 آورس کے اندر کم از کم 10 منٹ 10 منٹ خلوت کے اندر، یعنی ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے یہ لائن عطا فرمایا، ہم کو یہ مقام عطا فرمایا، ہم اس کو کس طریقے پر ہم عمل کریں گے اور اس کے مطابق کس طریقے پر، اس کے تقاضے کے اوپر ہم کس طریقے پر عمل کریں. تو خلوت. نمبر 4 جو ہے نماز نوافل، اس کا اہتمام کریں. نوافل کا اہتمام کریں، تہجد ہے، اشراق ہے، 4 اوابین ہیں، وہ اہتمام کریں. نمبر 5، دعا کا اہتمام کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، خاص طور پر جو ہمارے شاگرد ہیں 24 آورس میں سے کم از کم ایک مرتبہ ہمارے پاس پڑھنے والے طلباء کے لیے ایوری ڈے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے آخر میں اپنے اساتذہ کے ساتھ ربط اور تعلق. ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے چلے گئے تو بات ختم ہو گئی، نہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ جو ہے ربط اور تعلق رکھنا چاہیے. خاص کر کے جو منتھلی ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس کے اندر شرکت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.